السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، ریئلٹی وائس ٹی وی یوٹیوب چینل کی آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 6 وہ عوامل جو آپ کی تنخواہ میں اضافہ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین گرامی، مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی وائس ٹی وی پر نیو ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ محترم ناظرین گرامی، تنخواہ میں اضافہ کتنا آسان ہے۔ آپ محنت یا دانش مندانہ مذاکرات کے ذریعے اپنے آجر یا باس سے زیادہ تنخواہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر دوسرے عوامل زیادہ اہم ہونے کا امکان ہے۔ ان میں سے کچھ ہمارے اختیار میں ہیں، لیکن زیادہ تر کا دار و مدار قسمت پر ہے۔ جوان ہونا۔ 20 سے 30 برس کی عمر کے درمیان تنخواہ میں اضافہ زیادہ تیزی سے ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کم تنخواہ پر کام شروع کرتے ہیں اور جلد ہی مہارت اور تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ اس عمر میں تنخواہ میں ہونے والا تیز اضافہ 30 برس سے 50 برس کی عمر کے درمیان سست رفتار ہو جاتا ہے، اور اس دوران تنخواہ میں سالانہ اضافہ 1 یا 2% ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ریٹائرمنٹ کی عمر قریب آنے تک یہ اضافہ مزید تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب تک ہر نسل اپنے سے پہلی نسل کے مقابلے میں زیادہ کمانے کا رجحان رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ صدی میں 70 کی دہائی کے اوائل میں پیدا ہونے والے افراد نے 50 کی دہائی کے اواخر میں پیدا ہونے والوں کی نسبت 28 سال کی عمر میں 16% زیادہ کمایا تھا۔ تاہم اگر بات گزشتہ 1000 برسوں کی جائے تو یہ ایک الگ کہانی ہوگی۔ سن 1980 کی دہائی کے آخر میں پیدا ہونے والوں نے 10 برس قبل پیدا ہونے والی نسل سے 28% کم کما لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سن 2008 میں آنے والی تنخواہوں میں لہر کے بعد غیر معمولی طور پر کم تنخواہوں میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ محترم ناظرین گرامی، تاہم تنخواہوں میں اضافے کو بہتر بنانے کے طریقے موجود ہیں۔ اگرچہ نوجوانی میں کام کے بجائے یونیورسٹی کو ترجیح دینا آپ کے روزگار پر لگنے کو تاخیر کا شکار کر سکتا ہے، تاہم یونیورسٹی جانا بعد ازاں آپ کی تنخواہ میں تیزی سے اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ سن 1980 میں پیدا ہونے والے فارغ التحصیل افراد نے 22 سے 30 سال کی عمر کے درمیان اپنی تنخواہوں میں سالانہ اوسطاً 8% اضافہ دیکھا۔ نوکریاں بدلنا۔ اپنے باس کے ساتھ تنخواہ میں اضافے پر بات چیت کرنے کے بجائے آپ نوکری بدلنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ سن 2018 میں جو افراد ایک ہی نوکری یا ادارے سے جڑے رہے، ان کی تنخواہ میں سالانہ اضافہ 0.6% رہا، لیکن نوکری یا ادارہ بدلنے والے افراد کی تنخواہوں میں یہ اضافہ لگ بھگ 7 گنا زیادہ یعنی 4.5% سے زیادہ تھا۔ پرانے ادارے سے حاصل ہونے والی مہارتیں اور تجربہ کسی بھی شخص کو ایک نئے ادارے میں نئی نوکری کی شروعات سے قبل تنخواہ میں اضافے پر بات چیت کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ علاقہ بدلنا اور نوکری تبدیل کرنا۔ اگر آپ تنخواہ میں بہت بڑا اضافہ چاہتے ہیں تو آپ کو گھر بدلنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ سن 2016 میں نوکری اور علاقہ بدلنے والوں کی تنخواہوں میں عمومی اضافہ 9% دیکھا گیا۔ علاقہ بدلنے والے افراد نے لندن یا مانچسٹر کا رخ کیا، جدھر نہ صرف مواقع بلکہ تنخواہیں بھی زیادہ تھیں۔ محترم ناظرین گرامی، اس کے باوجود آج کے نوجوان ملازمت کو اتنی تیزی سے نہیں بدل رہے جتنی تیزی سے ان سے پہلے والے بدلتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب برطانیہ بھر میں روزگار کے مواقع کم ہیں۔ وجہ یہ بھی ہے کہ تنخواہوں میں بڑا اضافہ اب مکانات کے کرایوں میں تیزی سے ہونے والے اضافے میں نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ 2 دہائیوں میں زیادہ کرایوں والی رہائشی مکانات کے کرایوں میں ہونے والا اضافہ لگ بھگ 90% ہے، جبکہ کم کرایوں والے مکانات کے کرایوں میں 70% اضافہ ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان کرایہ داروں میں سن 1997 کی نسبت گھر اور ملازمت بدلنے کا امکان 2/3 سے کم ہوا ہے۔ مرد ہونا۔ مساوی تنخواہ کا ایکٹ لاگو ہونے کے 50 برس بعد صنفی بنیادوں پر تنخواہوں کے فرق میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ پھر بھی اوسطاً مرد حضرات کو خواتین کے مقابلے میں اب بھی فی گھنٹہ فل یا پارٹ ٹائم کام کے عوض 18% زیادہ معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں میں تناسب اگرچہ کم ہے، مگر جیسے ہی آپ 30 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ فرق بڑھ جاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یہ فرق بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ عورت کا ماں ہونا بھی ہے۔
محترم ناظرین گرامی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافی زیادہ خواتین جو ماں بھی ہوتی ہیں وہ پارٹ ٹائم کام کو ترجیح دیتی ہیں۔ پارٹ ٹائم کام کرنے کی وجہ سے انہیں فی گھنٹہ ادائیگی فل ٹائم کام کرنے والوں کی نسبت کم کی جاتی ہے۔ سن 2018 میں 50% نوکری پیشہ خواتین جن کے چھوٹے بچے بھی تھے وہ پارٹ ٹائم کام کر رہی تھی، جبکہ مردوں میں یہ تناسب صرف 10% تھا۔ تنخواہوں میں صنفی بنیادوں پر فرق اس وقت سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ملازمین 50 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خواتین عموماً پارٹ ٹائم کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ تاہم کام چھوڑنے کی وجوہات دوسری بھی ہو سکتی ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب 1/4 خواتین بلا معاوضہ نگہداشت مہیا کر رہی ہوتی ہیں، یا تو اپنے والدین کو یا پوتا پوتی کو۔ سب سے نیچے ہونا یا سب سے اوپر، آپ کی تنخواہ میں کتنی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اس کا انحصار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ آپ برطانیہ میں رائج تنخواہ کے معیار پر کہاں کھڑے ہیں۔ تنخواہ کے پیمانے پر اگر آپ نچلی سطح پر ہیں تو حالیہ برسوں میں آپ کی تنخواہوں میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ پچھلے 2 دہائیوں کے دوران سب سے کم معاوضہ حاصل کرنے والے افراد کی تنخواہوں میں 40% اضافہ دیکھا گیا ہے، جو کہ متوسط آمدنی والوں سے 2 گنا زیادہ ہے۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ سن 1999 میں لاگو ہونے والے کم سے کم اجرت کا قانون ہے، جس کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ کم سے کم اجرت تیزی سے بڑھی ہے۔ 25 برس یا اس سے اوپری عمر کے افراد کے لیے آج کل کم سے کم اجرت 8.21 پاؤنڈ فی گھنٹہ ہے۔ برطانیہ میں کم سے کم اجرت دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کی وجہ سے کم اجرت حاصل کرنے والوں سے اوپر والے نوکری پیشہ افراد کی اجرت میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن تنخواہوں میں اضافہ صرف نچلے حصے میں نہیں سامنے آیا۔ زیادہ تنخواہ حاصل کرنے والوں نے بھی اس عرصے میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں درمیانی درجے کے نوکری پیشہ افراد کے مقابلے میں سب سے اوپر درجہ والے 5% افراد کی تنخواہوں میں 50% تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ زیادہ کام کر کے دینا اور دوسروں سے بھی یہ امید رکھنا۔ محترم ناظرین گرامی، سالانہ بنیادوں پر ہماری تنخواہوں میں اضافہ یا کم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات میں ہمارے فیصلے، سرکاری پالیسی میں تبدیلی اور ہمارے کام کے معاشرے میں بھی قدر شامل ہے۔ تاہم مجموعی طور پر ہماری تنخواہوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں۔ ہم 1 گھنٹے میں جتنا زیادہ کام کرتے ہیں، ہمارے آجر ہمیں اتنا زیادہ معاوضہ ادا کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ برطانیہ کی پروڈکٹیوٹی صلاحیت کے ساتھ بازاری سے تقریباً 1 برس قبل تک 2% کی شرح سے بڑھ رہی تھی، لیکن اب یہ وہاں ہے جہاں آج سے 10 برس قبل تھی۔ پروڈکٹیوٹی کو فروغ دینا، اس کے نتیجے میں اجرت کا حصول بنیادی طور پر آجروں اور حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو سامان، ٹیکنالوجی اور تربیت جیسے شعبوں میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کر کے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ اگلی نسل موجودہ نسل کے مقابلے میں اعلیٰ معیار زندگی سے لطف اندوز ہو سکے گی۔ تو محترم ناظرین گرامی، ریئلٹی وائز ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی بہترین رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔